نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر تو طوفان ہے، لیکن یہ طوفان مراکز میں بھی موجود ہے۔ اب ہلچل پیدا ہوئی ہے۔ اس اختلاف کا سب سے بڑا فائدہ جو آگے چل پر بتاتا ہوں۔ پہلی بات جو عرض کرنی تھی کہ مسلمانوں کی کسی جماعت میں اختلاف ہو جائے تو کرنا کیا چاہیے، اور پھر مخالفت اور اختلاف میں فرق کیا ہے۔ مخالفت دشمنی میں کیوں جاتی ہے؟ کیا دشمنی کرنا جائز ہے یا گالم گلوچ کرنا جائز ہے؟ اور اس اختلاف کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس اختلاف کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اب اس اختلاف کا حل کیا ہے اور آگے چل کر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ تو آج ہم ان پر بات کریں گے۔ اختلاف اور مخالفت۔ دیکھیں، بریانی کھانا، قورمہ کھانا، کسٹرڈ کھانا، یا اسی طرح کوئی بھی سبزی کی سالن یا دال یا ویسے چاول سادے سے کوئی بھی کھانا یہ جائز ہے، یا مٹھائی کھانا یہ جائز ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ ایک بھائی کھاتا ہے بریانی، دوسرا زردہ پسند کرتا ہے، بریانی نہیں پسند کرتا۔ اب زردے والا کہے بریانی والے کو کہ یہ اچھا نہیں ہے، وہ کہے یہ زردے والا اچھا نہیں ہے، وہ کہے یہ کھاتا ہے جو کافر ہو گیا، وہ کہتا ہے یہ کھاتا ہے جو کافر ہے، وہ کہتا ہے یہ کھاتا ہے جو دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو یہ مخالفت ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ ایک بریانی کھاتا ہے وہ بھی حلال ہے، دوسرا زردہ کھاتا ہے وہ بھی حلال ہے۔ تو ایک کہے کہ مجھے زردہ پسند نہیں، دوسرا کہے مجھے بریانی پسند نہیں، تو یہ اختلاف ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ اسلام سے نکل گیا، دوسرا کہے یہ اسلام سے نکل گیا، یہ مخالفت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک کہنا یہ کافر ہو گیا، دوسرا کہ یہ کافر ہو گیا، یہ مخالفت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک کہتے ہیں یہ برا ہے، بدکار ہے چونکہ زردہ کھا رہا ہے، دوسرا کہ یہ بدکار ہے، برا ہے چونکہ بریانی کھا رہا ہے، یہ مخالفت، یہ جائز نہیں ہے۔ اختلاف جائز ہے مسلمانوں میں کسی بھی۔ دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام، سارے انبیاء میں اختلاف ہے۔ حضرت آدم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اختلاف ہے، شریعت کا اختلاف ہے، کتابوں کا اختلاف ہے۔ لیکن کیا نعوذ باللہ بغض ہے؟ نعوذ باللہ نہیں، ممکن نہیں۔ نفرت ہے؟ نعوذ باللہ نہیں، ممکن نہیں۔ گالم گلوچ ہے؟ نعوذ باللہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور روئے زمین پر انبیاء کے بعد اللہ نے جن کی گارنٹی دی وہ طبقہ کون سا ہے؟ وہ کلوں وعد اللہ الحسنی، سارے جنتی ہیں صحابہ۔ شروع میں داخل ہوئے اسلام میں یا بعد میں داخل ہوئے، زبردستی سے داخل ہوئے یا پیار محبت سے ہوئے، اللہ نے کیا کہتے ہیں؟ وہ کلوں وعد اللہ الحسنی، سارے جنتی ہیں۔ اور آگے دیکھیے، رضی اللہ عنہم ورضوان، میں ان سب سے راضی ہو گیا، پہلو والوں سے یا بعد والوں سے، جیسے مسلمان ہوا میں ان سے راضی ہوں۔ اور کیا کہہ رہے اللہ؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہیں، یہی ہدایت والے ہیں، یہ سب کے لیے۔ یہاں تک کہ حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہے، حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بھی ہے۔ اور جو بات رضی اللہ عنہا سیدہ صدیقہ کے لیے ہے، جو رضی اللہ عنہا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ہے، جو رضی اللہ تعالیٰ عنہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے، وہی حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بھی وہی رضی اللہ عنہا ہے۔ جو رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کے لیے ہے، وہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہے، وہی سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہے، وہی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہے۔ تو میرے عزیزو، اختلاف ہے نا آپس میں ان کا۔ فاتحہ پڑھو، فاتحہ نہ پڑھو، اللہ اکبر کرو، رفع یدین کرو، میں نے دیکھا ہے، نہ کرو، میں نے دیکھا ہے، آمین زور سے کہو، میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، آمین ایسا کہو، میں نے سنا ہے۔ تو اس اختلاف، فقہا کا اختلاف، کون ہے پیچھے؟ ماخذ کیا ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہے، اور اختلاف تو یہاں تک چلا گیا کہ لڑائی تک بھی ہو گئی ہے۔ صفین کی لڑائی کیا ہے؟ صحابہ کرام میں ہے، اختلاف ہوا ہے۔ جمل کی لڑائی کس کی ہے؟ صحابہ کرام کی، اختلاف ہوا ہے۔ لیکن کیا اس کے ذریعے سے وعید میں آگے نعوذ باللہ من ذالک؟ کیا اس کے ذریعے سے رضی اللہ عنہ سے سرٹیفکیٹ سے نکل گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک نہیں۔ کیا اس کی وجہ سے وہ کلم وعد اللہ الحسنی کا حکم منسوخ ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیا اس کی وجہ سے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون سے نکل جائیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک نہیں، رہیں گے۔ تو اختلاف جائز ہے، مخالفت ناجائز ہے۔ مخالفت سے آگے پھر دشمنی تک لے جانا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔
تو اختلاف جو چل رہا ہے اس وقت، چاہے رحمن مرکز کا یا نظام الدین مرکز کا، یہ جائز ہے۔ اختلاف جو چل رہا ہے رحمن کی شورا ہے یا شخصیات ہے، مولانا تاج الدین صاحب ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن اس سے نیچے جو گالم گلوچ، یہ جائز نہیں ہے۔ نفرت، یہ جائز نہیں ہے۔ کینہ بغض، یہ جائز نہیں۔ بھئی کینہ تو کافر رکھتا ہے، کینہ تو ابو جہل رکھتا ہے، بغض تو کافر رکھتا ہے، بغض تو ابو لہب رکھتا ہے، یہ کا مسلمان کیسے کر لے گا؟ وہ گالم گلوچ تو میرے نبی نے زندگی بھر نہیں کی، گالم گلوچ تو خاصہ کافروں کا، وہ تو یہودیوں کا ہے، وہ تو کفار مکہ کا ہے، وہ تو مشرکین مکہ کا ہے، گالم گلوچ تو نہیں کیا میرے نبی نے۔ وہ بھائی الزامات تو میرے نبی نے کہاں لگائے؟ نعوذ باللہ، الزامات تو رد کیا آپ نے، کلکمہ کیا الزامات، کس نے لگائے؟ کافروں نے۔ بھی تہمتیں کس نے لگائی؟ کافروں نے۔ تہمتیں تو میرے نبی نے نہیں لگائی، میرے نبی کا سیدھا سادہ دین ہے، صراط مستقیم ہے، اور ہدی للعالمین۔ میرے عزیزو، یہ گالم گلوچ کیا دین کا حصہ ہے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ نفرت بغض دین کا حصہ ہے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ مخالفت دین کا حصہ ہے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ تو یہ مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ غلط ہے۔ یہ دشمنی تک کیوں چلے گئے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ یہ بندوق چلنے تک، قتل کرنے تک کیوں چلے گئے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ یہ بستر اٹھا کر پھینک دینا، یہ کیوں چلے گئے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ اور بستر اٹھانے کی کس کی صفت ہے؟ کیا مسلمان کی تھی؟ کیا رحمن والوں کی تھی؟ یا تبلیغ والوں کی تھی؟ تبلیغ والوں کی مثال تو دی جاتی تھی صحابہ کرام کے ساتھ، کیا ہو گیا ان کو؟ یہ بھی بستر پھینکیں گے؟ یہ بھی وہی کام کریں گے؟ نہیں، غلطی ہو رہی ہے۔ تو اختلاف جائز ہے، مخالفت جائز نہیں ہے، اور یہ اختلاف علماء کے درمیان رہنا چاہیے تھا۔ اس کو مخالفت علماء بھی نہ بنائیں، نہ بنا رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، دشمنی علماء بھی نہ کریں، کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں۔ ممبر پر بیٹھ کر گالم گلوچ کرنا، ممبر پر بیٹھ کر کینہ حسد بغض نکالنا، ممبر پر بیٹھ کر مخالفت کی حد تک چلے جانا، میرا عزیز ہو، یہ کہاں جائز ہے؟ دیکھیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں، ہزاروں ملٹی نیشنل کمپنیاں، زیادہ تر کافروں کی ہیں، یہودیوں کی ہیں۔ ٹوئیٹا ملٹی نیشنل کمپنی ہے، جاپان کی ہے، پوری دنیا میں ہے۔ نیسلے سوئٹزرلینڈ کی کمپنی ہے، سوئٹزرلینڈ کی، پوری دنیا میں ہے۔ یونیلیور یہ انگلینڈ کی کمپنی ہے، پوری دنیا میں ہے۔ اور امیزون اور بہت ساری دوسرے، گوگل، ایپل، یہ ساری امریکہ کی کمپنیاں ہیں۔ KFC امریکہ میں ہے، میکڈونلڈ امریکہ میں ہے، کوکا کولا امریکہ کی کمپنی ہے، ملٹی نیشنل ہے، پوری دنیا میں ہے۔ مسلمانوں کی ملٹی نیشنل کمپنیاں نہیں ہیں۔ ابھی آ کر اگر ہم ملٹی نیشنل کمپنیاں کہہ سکتے ہیں تو تبلیغی جماعت کو ملٹی نیشنل کمپنی کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی۔ اور بھائی کافروں کی ملٹی نیشنل کمپنی پوری دنیا میں چل سکتی ہے، کیا یہ تہجد گزار بیٹھے ہوتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنی میں؟ پوری دنیا کے ہر شہر میں ان کی شاخ ہوتی ہے، برانچ ہوتی ہے، ہر جگہ میں ان چیز ملتی ہے کہ سارے حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے تہجد گزار بیٹھے ہوئے ہیں ٹوٹا کمپنی میں یا نیسلے میں، یا اسی طرح کوکا کولا میں، سارے تہجد گزار حاجی ہیں، یہ سارے تبلیغ والے ہیں، یا حافظ قرآن ہیں، یا عالم ہیں، یا مفتی ہیں؟ نہیں، سارے کافر ہیں، سارے غیر مسلم ہیں۔ پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں کمپنی کے ذریعے سے، پوری دنیا پر تجارتی حکمرانی کر رہے ہیں۔ اگر ملٹی نیشنل کمپنی کافر کون ہوتے ہیں؟ نمازی، پرہیزگار، اچھائی والے، بھلائی والے، یہ ہوتے ہیں، نیکی کرنے والے، ثواب کرنے والے نہیں ہوتے۔ کون ہوتے؟ گنہگار، بدکار، سیاکار، زانی، شرابی۔ اس زانی شرابی مل کر پوری دنیا میں کمپنیاں چلا رہے ہیں، مسلمان کیوں نہیں چلا سکتے؟ مسلمان یہ اگر اس کو کہہ دیں، آرامکو سعودی عرب کی پوری دنیا میں پھیل چکی ہے تیل کی کمپنی، اسی طرح ایمریٹ دبئی کی، وہ اگر اس کو ملٹی نیشنل کمپنی کا نام دیا جائے، دبئی کی پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ قطر ایئر ویز، اتحاد ایئر ویز، پوری دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنی کہہ سکتے ہیں، ایئر ویز، جہاز پھیل چکی ہے۔ اسی طرح ساوولا سعودی عرب کی ہے، پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ تو مسلمانوں کی چند ہیں گنی چنی جن کو ملٹی نیشنل کمپنی کہہ سکتے ہیں، اس میں تبلیغ جماعت بھی ہے، پوری دنیا میں ہے، لیکن ٹوٹ پھوٹ کیوں ہو جاتی ہے؟ کافروں کی ہزاروں ملٹی نیشنل کمپنیاں چل سکتی ہیں، مشکلات تو ان پر بھی ہیں، تکلیفیں تو ان پر بھی آئی ہیں، کافروں پر کیوں نہیں آئیں؟ KFC ملٹی نیشنل کمپنی ہے، 1930 میں شروع ہوئی ہے۔ KFC کا کرنل سینڈرز یہ یہاں تک چلا گیا تھا کہ مرنے کے لیے تیار تھا۔
جنگ عظیم میں اس کا کاروبار بند ہو گیا. اب اس کے پاس فنڈ تو تھا، سرمایہ نہیں ہے، $1 بھی نہیں ہے، $1 بھی نہیں ہے کہ آگے چلائے. ایک بندے سے بات کی، 2 بندے سے بات کی، 3 بندوں سے بات کی، 4 بندوں سے، 1009 بندوں سے بات کی کہ یار تھوڑا سا سرمایہ لگا لو، میرے پاس فن ہے، آگے چلائیں گے تو کاروبار کمائیں گے. 1009 نے مایوس کیا، 9 نے ریجیکٹ کیا، 1009 نے ریجیکٹ کیا، پھینک دیا اس کو، پرواہ نہ کی، توجہ نہ دی، بات نہیں سنی. 1009 کے بعد 1010واں بندہ جب آیا، بلکہ ایک کتاب میں کسی نے لکھا ہے 4009 ہیں کہ 4000 بندوں نے ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے کہا لیٹس گو، اور میں سرمایہ لگاتا ہوں، آپ اپنے فن لگائیں. آج KFC پوری دنیا میں ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے مکہ ہوٹل میں بھی KFC موجود ہے. مسجد نبی میں باب فہد کے سامنے ہلٹن جس کو کہتے ہیں ہوٹل 5 اسٹار ٹائپ کا ہے، اس میں بھی یہ KFC موجود ہے. کیا اس میں تہجد گزار ہیں، عبادت گزار ہیں، حاجی ہیں، حافظ ہیں، علامہ ہیں، تبلیغی ہیں، مفتی بیٹھے ہوئے؟ نہیں، کوئی ایک بھی نہیں، سارے کافر ہیں. کافر کون ہوتا ہے؟ زانی، شرابی، بدکار. وہ مل کر پوری دنیا میں کمپنی چلا سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں چلا سکتے؟ اگلی مثال امریکہ کی، میک ڈونلڈ پوری دنیا میں 1940 میں شروع ہوا ہے، یہاں تک چلا گیا تھا کہ اس کے لیے انہوں کہا میں مرنے کے لیے تیار ہوں، خودکشی کرنے کے لیے. اس کو ایک دوست نے کہا آؤ ہمارے دفتر میں 12-13 بندے ہیں، تم برگر بنا کر باہر بیٹھا کرو، ہم 12-13 وہی آپ سے خریدا کریں گے. 12-13 خریدنے لگے، اس کا برگر چلنے لگ گیا. پھر دوسرا دفتر ساتھ تھا، ان سے بھی بات کی، وہ بھی 12-13 تھے، انہیں بھی خریدے. تیسرے نے، چوتھے نے، یہاں تک جو خودکشی کرنے والا تھا، ایک دوست نے کہا خودکشی نہ کرو، آؤ تم ایک برگر بناؤ اپنا، جیسے میک ڈونلڈ کا برگر ہے، ہم تم سے خریدا کریں گے. دوسرے دفتروں نے خریدا کرے، تیسرے دفتروں نے، یہاں تک کہ کمپنی مل گئی اسے خریدا. یہاں تک کہ کروک آیا 1954 میں. تو اس نے کہا یار میں سرمایہ لگاتا ہوں. اس نے کہا آؤ لگاؤ سرمایہ. اس نے سرمایہ لیا، یہاں تک کہ یہ رجسٹرڈ ہو گیا میک ڈونلڈ، اور اس نے خرید لیا. آج پوری دنیا میں میک ڈونلڈ موجود ہے، بیت اللہ کے سامنے بھی ہے، مسجد نبوی کے سامنے بھی ہے، لائن لگا کر لوگ لے رہے ہوتے ہیں. البیک میں جتنا رش ہوتا ہے، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، البیک سعودی عرب کا ٹاپ کا ہوٹل ہے، اسی ٹائپ کا ہے. ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے، آگے چل رہا ہے، ابھی عرب کنٹریز میں جا رہا ہے البیک. اتنا ہی رش KFC اور میک ڈونلڈ میں ہوتا ہے، مسجد نبی کے سامنے اور بیت اللہ کے سامنے. یہ کون ہے؟ حاجی غازی ہیں، تہجد گزار ہیں، نمازی ہیں، عبادت گزار ہیں؟ تو نہیں، سارے بدکار، سیاکار، زناکار، شرابی، کافر. وہ چلا رہتے ہیں پوری دنیا میں. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں ایک کمپنی جس کو ملٹی نیشنل کمپنی کا نام نہیں دیا جاتا، تبلیغی جماعت، اس کو نہیں چلا سکتے. چلا سکتے ہیں، لیکن کیوں جڑیں کاٹتے ہیں؟ کیوں اپنے موسموں کو بار کرتے ہیں؟ کیوں احسان فراموش بنتے ہیں؟ کیوں ہم بھی بستر پھینکتے ہیں ایک دوسرے کے؟ اور بھئی پہلے جو بستر پھینکتے تھے تبلیغ جماعت کے، کون پھینکتا تھا؟ دوسرے مسلک والے. اب ایک دوسرے کے پھینک رہے ہیں. یہ شورا والوں کا گروپ ہے، یہ نظام الدین والوں کا گروپ ہے، لہذا بستر پھینکو. یہ سلسلہ چل پڑا ہے. خدا کے لیے یہ وہ صفت ہی دشمن کرتا تھا، غیر کرتا تھا. یہ تو کافروں کی تھی، یہ مسلمانوں کے اندر کیسے آ گئی؟ وہ بھی مسلمان کیا اس کو اللہ کے رسول کی خاطر نہیں چلا سکتے؟ وہ کافر اپنے ظاہری مقصد دنیاوی، اس کے لیے پوری دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنی کھڑے کر دیتے ہیں، اور ہزاروں ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، مسلمان ایک بھی نہیں چلا سکتے. تو یہی میری درخواست ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، فائدہ ہوتا ہے. اختلاف جب ہوتا ہے، مخالفت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، جو کہ جائز نہیں ہے، تو اختلاف میں بھی فائدہ ہوتا ہے. یعنی کوئی نقصان ہو تو اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے. مثلا تبلیغ جماعت میں محسنوں کو نکال دیا، قابل لوگوں کو نکال دیا گیا، متقی لوگوں کو، صاحب کردار، صاحب اعمال لوگوں کو نکال دیا گیا. اختلاف تھا یا نقصان تھا، اس نقصان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کو مثبت لیں، اس کو کامیابی کا ذریعہ بنے تبلیغی جماعت کے لیے. مثلا نقصان، پوری دنیا کے 4 بڑے مالدار دنیا کے، اس میں ایک بل گیٹس ہے. بل گیٹس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس کو نکال دیا گیا تھا، تم اس قابل نہیں ہو. اس کے بعد اس نے کمپنی بھی دنیا کے 4 بڑے مالداروں میں ایک شامل ہے. ایڈیسن، اس کو استاد نے کہا یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں، اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھائیں، نکال دیا تھا. دنیا میں سب سے زیادہ ایجادات ایڈیسن کی ہیں. نقصان میں فائدہ ہوتا ہے. ایڈیسن کو نکال دیا گیا، اس کا فائدہ ہوا. بل گیٹس کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، فائدہ ہوا. ورنہ ماس کمیونیکیشن کا طالب علم تھا، صحافی بن جاتا. صحافی بن کر کون صحیح ہے؟
وہ پہاڑ کاٹ لیتا، کون سے کیٹی کو سر پہ رکھ لیتا، کون کا ماؤنٹ ایوریسٹ کو فتح کر لیتا. اور نقصان میں فائدہ ہوتا ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی مثالیں دی تھی، قرآن میں مثالیں، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، اور اسی والسماء ذات البروج. تو بہت ساری مثالیں ہیں. اسی طرح یاسین والقرآن الحکیم، آخر میں کیا ہے؟ بندے کو مار دیتے ہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. مجھے نقصان ہوا، مار دیا گیا، اس کو مار دیا گیا، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ آگے 23ویں پارے کا شروع کے 3-4 رہتے ہیں، یہ فائدہ ہے. والسماء ذات البروج، مار دیا گیا، فائدہ کیا ہے؟ لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. جس طرح میں نے 3-4 دن پہلے مثال دی تھی، دارالعلوم دیوبند کے بعد تقسیم ہوئی، اس کا فائدہ ہوا. دارالعلوم کراچی میرا مادر علم، اساتذہ اس میں نکلے تو اس کا فائدہ ہوا. تو نقصان میں فائدہ ہوتا ہے. بل گیٹس کا فائدہ ہوا، KFC کا فائدہ ہوا، اس کا فائدہ ہوا، یقیناً فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا عزیزو، ہم اس کو فائدہ اٹھائیں، ہم اس کو مثبت لیں. یہ میری درخواست ہے، میں یہی عرض کر رہا ہوں کئی دنوں سے. اسی طرح ہمارے ساتھی جو شورا والے ہیں اعتراض کرتے ہیں مرکز نظام الدین والوں پر. سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ حضرت اقدس مولانا صاحب جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے خاندان کے ہیں، کہ جناب وہ ان کے بیانوں میں غلط باتیں ہیں، اور غلط باتیں ہیں ان کے بیانوں میں، تو کیا کر دیں گے؟ ان کو نکال دیں گے. بھائی میری مسجد میں پچھلے ہفتے افریقہ جماعت جا رہی تھی، وہ یہاں ٹھہرے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے ان تک یہ بات پہنچے تو ناراض نہ ہوں، چونکہ میں نے ان کو بتا دیا تھا. اس میں ایک ساتھی کھڑا ہوا، غلط باتیں بیان کرتے تو ہر جگہ پر ہو رہی ہیں غلط باتیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ سر درد ہو جائے یہ غلط ہے کہ سر کاٹ دیں گے، انگلی درد ہو جائے غلط ہے کہ انگلی کاٹ دیں گے. بھائی ایک بندے سے بیان میں غلطی ہوئی تو اس کو نکال کے پھینک دیں. تم اس قابل نہیں ہو مرکز سنبھال سکو، تم اس قابل نہیں ہو امیر بن سکو، تم اس قابل نہیں ہو جماعت سنبھال سکو، یہی کریں گے؟ نہیں. تو غلطیاں ہوتی ہیں بیان میں. یہ پچھلے ہفتے باہر جماعت جا رہی ہے، سارے پرانے ہیں، سارے بزرگ ہیں. ایک ساتھی بیان کر رہے ہیں میری مسجد میں. اچھا، میں تعاون کرتا ہوں، ساتھیوں کے ساتھ آتے ہیں، استقبال کرتا ہوں. اسی طرح نظام الدین والوں کو آفر دے رہا ہوں، ارے مولانا صاحب کو آفر دے رہا ہوں، آئیے میں کئی ایکڑ دے سکتا ہوں آپ کو، آپ کراچی میں مرکز بنیں، میں آفر دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، تبلیغی جماعت دین کا کام ہے، پھیلے گا، دین کا فائدہ ہوگا، اسلام کا فائدہ ہوگا، حنفیت کا فائدہ ہوگا، سنت کا فائدہ ہوگا. سب سے زیادہ سنت پر تبلیغی جماعت عمل کرتی ہے، سب سے زیادہ اسلام پھیلانے کے تبلیغی جماعت ذریعہ بن جاتی ہے، سب سے زیادہ حنفیت کو فروغ دینے کے لیے تبلیغی جماعت ذریعہ بن جاتی ہے. اگر اس کے الگ الگ وہ حصے بھی بن جائیں گے، مثلا نظام الدین وہ بھی تبلیغی جماعت کام کرے گا، مودی کے لیے تو کام کرے گا نعوذ باللہ. شورا والے کیا امریکہ کے لیے کام کریں گے؟ نعوذ باللہ. دین کے لیے کام کریں گے. آئیے سر آنکھوں پر رکھیں ایک دوسرے کو، اختلاف ہوتے ہوئے بھی چلا جا سکتا ہے، دین کا کام کیا جا سکتا ہے. تو مولانا صاحب سب پر اعتراض ہے. پچھلے ہفتے 3 ساتھیوں نے بیان کیے، 3. ایک نے کہا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ، میں عیب نہیں گنوا رہا، میں کہہ رہا ہوں سادگی میں باتیں ہو جاتی ہیں غلط، من گھڑت روایتیں بیان کر دیتے ہیں، جھوٹی روایتیں بیان کر دیتے ہیں. لیکن چونکہ ساتھی تو ان پڑھ ہیں ہمارے تبلیغی جماعت میں، ساتھی ان پڑھ زیادہ تر ہیں، کام کر رہے ہیں، دین کی فہم تو نہیں رکھتے، عالم تو نہیں ہے، مفتی تو نہیں ہے، صاحب علم صاحب مطالعہ تو نہیں ہے. تو ایک ساتھی نے کہا جناب صحابہ کرام سے قلعہ فتح نہیں ہوتا، جنگ فتح نہیں ہوتی، بیٹھے مشق کیا کرے؟ کہنے کہ بھائی مسواک چھوٹ گیا، کرو مسواک کرنا شروع کر دیا، کافروں پر ہیبت طاری ہو گئی، کافر بھاگ گئے. دنیا کی کسی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے، کوئی صحابہ کرام نے اس کے ذریعے سے جنگ نہیں جیتی، کوئی ایسا مستند واقعہ نہیں ہے، یہ من گھڑت جھوٹا واقعہ مشہور ہے. لیکن ساتھی نے بیان کیا. اسی طرح سنیے ایک اور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تکلیف ہوئی، ایک عورت بڑھیا کچرا ڈالتی تھی، پھر وہ ایک دن کچرا بند ہو گیا، دوسرے دن بند ہو گیا. یہ ساتھی بیان کر رہے ہیں میری مسجد میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید تشریف لے گئے، اماں تو کچرا ڈالتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ پتہ چلا وہ بیمار ہے یا وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہی ہے. من گھڑت روایتیں، جھوٹی روایتیں، کوئی قصہ نہیں ہے حدیث میں. تیسرا واقعہ، یہ ساتھی ابھی پچھلے ہفتے ابھی جماعت آئی ہے، وہ چلی گئی افریقہ، میری مسجد میں تھی. تیسرا ساتھی بیان کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس کافر ہے، انہوں نے کہا بلال غلط اذان دیتا ہے، اشہدو کو اشہدو کہتا ہے، لہذا ہم اذان نہیں سننا چاہتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بلال تم اذان نہیں دو گے، یہ بیان کر رہے ہیں یہاں ساتھی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ کو روک دیا گیا، اذان نہیں دیں گے، وہ روتے رہے ساری رات۔ اللہ نے رات لمبی کر دی، لوگ چیخ چیخ کر مدینہ منورہ سے آ گئے، کافر آ گئے، مسلمان آ گئے۔ رات لمبی کیوں ہو گئی؟ رات دن میں تبدیل نہیں ہو رہی، دن نہیں ہو رہا، سورج طلوع نہیں ہو رہا۔ جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ آپ ان کو کہہ دیجئے جنہوں نے حضرت بلال پر اعتراض کیا تھا کہ اذان نہیں دے گا، اشہدو کو اشہدو کہتا ہے، لہذا جب تک بلال اذان نہیں دے گا دن نہیں ہوگا، سورج طلوع نہیں ہوگا۔ سورج نے انکار کر دیا ہے۔ من گھڑت باتیں، جھوٹی باتیں، بے سر و پا بے سند باتیں ہیں۔ تو یہ ساتھی نے بیان کیا، 3 دن 3 ساتھیوں نے بیان کیا، ایک ایک روایت غلط من گھڑت جھوٹی بیان کی۔ ان کو بتایا، میں نے کہا میرے عزیزو یہ باتیں نہیں ہیں، یہ من گھڑت ہیں، یہ جھوٹی روایتیں ہیں۔ کیا اس وجہ سے تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی جائے؟ کیا اس وجہ سے ان کو نااہل قرار دے دیا جائے تم جماعت میں کام نہ کرو؟ کیا ان کے ویزے کینسل کر دیے جائیں کہ تم اس قابل نہیں ہو؟ میرے عزیزو کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محمد عثمانی صاحب 22 سال 18 سال پلس ہے، 18 سال یا پلس سال فتح الملہم پر لگا دیا۔ فتح الملہم علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم کی شرح عربی میں کر رہے تھے، جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو آدھی رہ گئی، آدھی بچ گئی۔ میرے استاد محترم اس پائے کے ہیں، وہ ٹکر کے ہیں، وہ اس قابل ہیں، وہ اس لائق ہیں، اس کمی کو پورا کریں۔ تو فتح الملہم شروع کی، 18 سال پلس یا 22 سال پلس لگے، میرے استاد محترم نے فتح الملہم مکمل کر دی۔ اس میں ایک جگہ ذکر ہوا فاتحہ سورت لکھنے کا، تو ایک قول ذکر کیا کسی کا، میرے استاد محترم کی بات نہیں، شیخ الاسلام محمد عثمانی صاحب دان قاسم کی بات نہیں ہے، میرے استاد محترم کی، کسی کا قول ذکر کیا، اگر سیاہی نہ ہو فاتحہ لکھنا پڑ جائے اور پیشاب سے لکھی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ یہ قول ذکر کر دیا عربی میں، جب تک وہ عربی میں رہا، فتح الملہم میں رہا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اس کا ترجمہ کر دیا حضرت اقدس مولانا عبداللہ میمن صاحب جو میرے استاد محترم کے پہلے سیکٹری ہیں، اب وہ دوسری جگہ چلے گئے ہیں۔ ان کا مکتبہ ہے میمن کتب خانہ، ڈاک خانہ لیاقت آباد میں، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ چھاپ دیا۔ جب یہ اردو ترجمہ آیا، عربی تو کسی کو پتہ نہیں چلتی تھی، اردو میں آیا تو پیشاب سے لکھنے کا فاتحہ وہ قول آ گیا۔ قول کسی کا ہے؟ میرے استاد محترم شیخ الاسلام صاحب کے خلاف ایک اخبار راتوں رات چھاپا گیا، کفر کے فتوے پورے پاکستان میں اویزاں کیے گئے، نکاح ٹوٹا گیا، یہ پورے پاکستان میں بینر چھاپے گئے، اسلام سے نکل گیا پورے پاکستان میں ڈیمر، اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے دیے گئے میرے استاد محترم کے خلاف۔ آخر کار صاحب ظاہر ہے سورج طلوع تو ہوتا ہے، اندھیرا تو ختم ہوتا ہے، من گھڑت جھوٹی باتیں تو ختم ہونی ہوتی ہیں نا۔ سیدہ صدیقہ پر کتنے جھوٹی باتیں ہوئیں، اس کے فوائد کیا ہوئے؟ تو پھر میرے استاد محترم کے خلاف یہ جو من گھڑت باتیں جھوٹ، تو کس کے خلاف نہیں ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی کے خلاف۔ دیکھیں نقصان جو ہے نا، نقصان سب سے بڑا نقصان، مثلا ابھی ریونڈ یا شورا یا امیر یا نظام الدین یا مولانا استاد صاحب یا وغیرہ وغیرہ، ان کا اختلاف ہوا ہے، یہ نقصان ہے۔ نقصان کا سب سے بڑا فائدہ سنیے، نقصان میں فائدہ، اس سے فائدہ نکلے گا انشاءاللہ۔ اس میں نفرت نہ کریں، بغض نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں، بستر نہ پھینکوائیں، پابندیاں نہ لگوائیں، شورا والوں کو نہیں آنے دیں گے، مرکز والوں کو نہیں آنے دیں گے۔ وہ بھی مسجد تمہارے باپ کے گھر ہے، کسی کے ماں بغیر مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر جماعت کا حصہ ہے، ہر جماعت کام کر سکتی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہر جماعت ہر بندہ کر سکتا ہے۔ سنیے نقصان کا سب سے بڑا فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ گزارا مکہ مکرمہ میں؟ 10 سال پلس 13 سال نبوت کے ملنے کے بعد، ویسے تو پوری زندگی ہے۔ اگر یہاں رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہوتا؟ دھوپ ادھر لڑائی میں ایک وقت گزر جاتا، چونکہ آگے تو 10 سال تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور کے پاس 10 سال تھے۔ تو نقصان ظاہری طور پر مکہ مکرمہ سے در سے بے در کیے گئے، گھر سے بے گھر کیے گئے، ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ حالانکہ آپ نے پناہ لینے کی کوشش کی کہ آپ طائف تشریف لے گئے، تینوں سردار، وہ واقعہ کبھی ذکر کروں گا، سرداروں کے نام، سرداروں کا خاندان، پھر سب سے پہلے کس کا خاندان مسلمان ہوا، کون کون مسلمان ہوا، اس کی نسل میں سے کیا کیا وغیرہ، ایک الگ کہانی ہے۔ وہاں بھی آپ مایوسی ملی، تو پھر آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ۔ یہ نقصان تھا، مکہ مکرمہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا، بیت اللہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نقصان تھا۔ آپ اپنے آبائی گھر کو چھوڑنا دل نہیں کرتا تھا،
نقصان تھا، نقصان کا فائدہ سنیے۔ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اللہ نے وہ جماعت دے دی جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے جنتی ہیں، وہ موقع دے دیا، وہ میدان دے دیا، وہ علاقہ دے دیا، مملکت قائم کروا دی، پھر مدینہ منورہ اسٹیٹ بنی، پھر وہاں سے تشریف لے حملہ کیا، مکہ مکرمہ بھی فتح ہوا، پوری دنیا پر انقلاب آ گیا۔ اگر یہ مکہ مکرمہ سے نہ نکالے جاتے، اگر آپ تشریف نہیں لے، آپ کو تنگین اتنا نہ کیا جاتا، یہ نقصان تھا، لیکن اس نقصان کا فائدہ کیا ہوا؟ مکہ مکرمہ بھی جھولی ہے گیا، دنیا ساری جھولی میں آ گئی، ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج گیا۔ تو اس نقصان میں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ نظام الدین یا شورا یا ریونڈ کا جھگڑا، اس میں فائدہ ہوگا، محمد تاج صاحب کا یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اس کا فائدہ ہوگا۔ فائدے کو لے تو نقصان جو بھی ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ، کیوں بھول جاتے ہیں علماء؟ کیوں گالم گلوچ کر رہے ہیں؟ کیوں الزامات تو ہم تو کی بارش کر رہی ہے مولانا تاج صاحب کے خلاف؟ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ کیا ہے؟ کس کا حکم؟ اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں، میں نے بہت سارا لمبا وہ کیا تھا کہ آج تفصیل سے بیان کروں کہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے اس کا، سب سے بڑا نقصان کیا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ دیکھ لیجیے، مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے، سب سے بڑا نقصان تھا، سب سے بڑا فائدہ مدینہ منورہ بن گئی۔ اور اب یہ ہو سکتا ہے چونکہ ہلچل مچی ہے مرکز میں، شورا میں ہلچل مچی ہے، یہ فائدہ ہوا ہے اس کا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہو سکتا ہے جرمنی مغربی اور مشرقی اکٹھے ہو سکتے ہیں کافر۔ جنگ عظیم دوم کے بعد UN کا وہ بن سکتا ہے پوری دنیا میں، اقوام متحدہ بن سکتی ہے، اور اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا کئی شہروں کو جاپان کی، پوری دنیا میں جاپان نے لوہا منوا لیا اپنا، پورا ملک نشانیوں کا تھا چائنا کا، سپر پاور بن گیا۔ تو یہ فائدہ ہوا ہے اس کا۔ تو بہت ساری باتیں ہیں کہ نقصان کا فائدہ، اس میں بھی فائدہ ہے یقیناً، ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہے، یقیناً فائدہ ہے۔ تو میرا عزیزو، میں التجا کرتا ہوں، دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ کو شافعی بھی مانتے ہیں، حنابلہ بھی مانتے ہیں، مالکہ بھی مانتے ہیں، حنفی بھی مانتے ہیں، سارے امام مانتے ہیں۔ کتابیں جلائی گئی نہیں جلائی گئی؟ پوری دنیا میں ان کی کتابیں جلائی گئی تھی، کفر کے فتوے لگا دیے گئے تھے۔ آج غزالی ہے، جلانے والے نام و نشان نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کرنے والے لاکھوں میں تھے، اور جب شہر چھڑوا دیا گیا، کفر کے فتوے لگا دیے گئے، تو تنہا نکلے، بے یار و مددگار مرے ہیں کسی دور کے رشتہ دار میں، وہ جگہ کا بھی پتہ نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا۔ آج امام بخاری ہے، بخاری ہے، اور شہر سے نکالنے والے فتویٰ دینے والے کہاں ہیں؟ نام بھی نہیں ہے۔ مجدد ثانی پر فتویٰ دینے والے موجود تھے نا، علماء تھے نا۔ آج مجدد ہے اور کفر کے فتویٰ دینے والوں کا نام ہی نہیں ہے۔ اس طرح پوری فہرست ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ آج الیاس ہے، ان کا نام ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ایک وقت میرے اوپر ایسا آیا، علیمی ندوی، کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ یہ وقت میرے استاد محترم شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب پر بھی آئے ہے۔ میرے استاد محترم نے ایک دفعہ ہمیں فرمایا کہ میرے والد صاحب نے کتابچے دیے چھوٹے سے، جاؤ حاجی کیمپ میں یہ بیچ کر آؤ۔ فرمایا میں تھوڑا سا وہ تھا، یعنی سیدھا سادہ شریف، اور میرا بھائی چلاک تھا، تو میرا بھائی ولی راضی صاحب وہ چلاک تھے، بڑے تھے، انہوں نے کئی کتابچے بیچ دیے، 7 یا 8، اور مجھ سے ایک بھی نہ بکا۔ تو میرے والد صاحب نے ان کو بھی نام دیا 10 پیسے، مجھے بھی نام دیا۔ فرماتے ہم سمجھتے تھے ہم بڑے باپ کے بیٹے، امیر باپ کے، بعد میں پتہ چلا ہمارے گھر کی تو کنڈیشن مالی ٹھیک نہیں تھی۔ تو کتابچے بیچے کس نے؟ شیخ الاسلام دنیا کے 4 بڑے اس وقت علماء میں سے ایک سب سے بڑا عالم مفتی شیخ الاسلام تقی عثمانی سب کتابچے بیچتے رہے۔ تو نقصان کا فائدہ ہوتا ہے، یا پریشانی کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یا دکھ کا بھی فائدہ ہوتا ہے، تکلیف پہنچے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، کس کے خلاف فتوے نہیں دیے گئے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلاف کیا فتوے نہیں ہوئے؟ آج تھانوی دنیا کی کوئی لائبریری مکمل نہیں ہو سکتی، کوئی مدرسہ مکمل نہیں ہو سکتا، کسی عالم کی تقریر مکمل نہیں ہو سکتی جب تک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ لے۔ یہاں تک کہ میرے استاد محترم فرماتے ہیں
کہ اگر تمہیں فلاح چاہیے، بھلائی چاہیے، کامیابی چاہیے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات روزانہ پڑھا کرو۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں روزانہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں سے کچھ نہ کچھ پڑھ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی کوئی نہ کوئی کتاب ان کی پڑھ کر سوتا ہوں۔ فرماتے میں پہلے تو محبت میں کہتا تھا، اب میں تحقیقاً کہتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حال ہے کوئی نہیں ہے۔ تو ان کے خلاف فتوے کیا کیوں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو کہا گیا تو کافر ہو گیا، تیرا نکاح ٹوٹ گیا، تجھے بیان نہیں کرنے دیں گے۔ فرمایا سنو، اگر تم کہتے ہو کافر ہو گیا، میں ابھی تم سب کے سامنے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 100 سال کا کافر کلمہ پڑھنے مسلمان ہو جاتے، مسلمان ہو گیا۔ ہمیں تمہارا خاندان گھٹیا ہے، تم جلاہے ہو۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سنو، بھیجو ابھی دہلی میں، تیرے ماں باپ کا نکاح نہیں تو حرامی ہے، میں جاؤ میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ ابھی بھی موجود ہے دہلی میں، اور پوچھ لے میرا خاندان کیا ہے۔ اور تم کہتے ہو جلاہو ہو تو میں رشتہ لینے کے لیے تو نہیں آیا، تو میں بیان کرنے آیا ہوں۔ اور تیسرے تو میں بیان نہیں کرنے دے گا، پھر میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا ہے۔ بیان تو ہوگا، وہ ہوا، بیان ہوا۔ تھانوی ہے، اور ذکر قیامت تک تھانوی کے چلتا رہے گا۔ وہ مٹ گئے وہ مخالفت کرنے والے، فتوے دینے والے، مخالفت دشمنی کرنے والے، الزامات تہمتیں لگانے والے، ختم ہو گئے، نام بھی نہیں ہے ناموں میں۔ تو آئیے میرے عزیزو، آئیے واپس آ جائیے، واپس آ جائیے۔ اس اختلاف کو مخالفت نہ بنائیں۔ اختلاف جائز ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مخالفت حرام ہے، دشمنی حرام ہے، غیبت حرام ہے، الزام تہمتیں حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کرا دی، اللہ نے حرام کرا دے دی۔ کیسے ممکن حرام کے ذریعے سے آپ اصلاح کریں؟ غیبت کر کے آپ اصلاح کر لیں گے، الزامات لگا کے آپ اصلاح کر لیں گے، تہمتیں لگا کے آپ وہ کر لیں گے، گالم گلوچ کر کے آپ اصلاح کر لیں گے۔ میرے نبی نے تربیت تو نہیں کی ایسی۔ تربیت تو اصلاح چاہتے ہو، دین کو پھیلانا چاہتے ہو، جماعت تبلیغ کو وسعت دینا چاہتے ہو، تو یہ ساری زبانیں بند کرنی پڑیں گی۔ سمجھیں، فرق کو سمجھیں۔ اختلاف اور مخالفت کو فرق کو سمجھیں کہ اگر ایک بندہ قورمہ کھاتا ہے اور دوسرا سبزی کھاتا ہے تو یہ دونوں حلال ہیں، دونوں جائز ہیں، یہ اختلاف ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف ہوتا ہے، نہیں قورمے والا حرام کھاتا ہے، وہ کہے سبزی والا حرام کھاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کافر ہو گیا، وہ کہتا ہے سبزی والا کافر ہو گیا، وہ کہتا ہے اسے اسلام سے نکل گیا، وہ کہتا ہے اسے یہ اسلام سے نکل گیا، وہ کہتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ بھائی دونوں حلال چیزیں ہیں، دونوں کھا سکتے ہیں۔ ایک کہے میں قورمہ نہیں کھاتا، دوسرے کہے میں سبزی نہیں کھاتا، یہ اختلاف ہے۔ لیکن یہ ایک دوسرے پر الزامات تہمتیں کفر، یہ تو مخالفت ہے، یہ تو حرام ہے اسلام میں، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اختلاف اور مخالفت کو سمجھیں۔ آپ اختلاف کریں ہر مولانا سعد صاحب سے، جیسے میں نے عرض کیا ان کے بیانوں پر، جملوں پر اختلاف ہے نا، تو میں آپ کو مثال دے دی، اس طرح سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں میں رحمت مرکز کے بیانوں کی، ساتھیوں کے بیانوں کی۔ تو کیا ان کو بھی نکال دو گے؟ ان کو بھی کہتے اس قابل نہیں ہے، تو پھر بچے گا کیا؟ بچے گا کیا؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا علماء سے، بھائی میں نے جال تو ڈالا تھا علماء کے لیے، اب آگے یہی پھنس گئے۔ ایک میواتی ساتھی نے بھی کہا تھا، تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو بھائی اگر الزامات لگاتے ہو کہ بیانوں میں اگر آتے ہیں مولانا صاحب، تو کون 100% بیان ٹھیک کرتا ہے؟ بھی اللہ کے رسول صرف وہ ہیں منزہ ہیں، مبرہ ہیں، باقی کس سے غلطی نہیں ہوتی۔ فقہائے کرام کے رجوع کے ہیں، سارے فقہائے کرام کے رجوع کے ہیں، تو کیا ہے؟ کس سے رجوع کا مطلب کیا ہے؟ سارے علماء کا رجوع کا ہے، مطلب کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ جیسی ہستی رجوع کا سلسلہ قائم کیا تھا، کیا مطلب ہے؟ میرے استاد نے محترم شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے بعد اپنے والد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے فتاوی سے رجوع کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ تو میرے عزیزو آئیے طے کر لیجئے، اختلاف اور مخالفت کو سمجھیں۔ مخالفت حرام ہے، دشمنی حرام ہے، کینہ بغض گالم گلوچ غیبت حرام ہے، اختلاف جائز ہے۔ آپ اختلاف کریں مولانا تاج مل صاحب سے، اختلاف کریں مولانا سعد صاحب سے، اس لیے بستر نہ پھینکیں، یہ کفر تک نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کو دشمنی تک نہ لے جائیں، ایک دوسرے کے اس کو جماعتوں کو نہ روکیں۔ میں دعوت دیتا ہوں مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ، آئیے آپ کو کئی ایکڑ میں کراچی میں دے سکتا ہوں، بنائیے مرکز، آپ کو، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے پورے علماء کھڑے ہوں گے، ہماری علماء کی کمیٹی ہے، اس میں 100 سے زیادہ مساجد ہیں اور مدارس ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، میں آفر دیتا ہوں آئیے آپ، دین کا کام ہے،
جماعت والوں کو بھی ہم کام کرتے ہیں، مساجد میں آنے دیتے ہیں۔ کون آنے دیتا ہے مساجد میں؟ بھی ہم علماء ہی آنے دیتے ہیں، ہمارے ائمہ آنے دیتے ہیں، ان کو بھی آنے دیتے ہیں، ہمارے لیے دروازے کھلے۔ دین کا کام ہے بھائی، اسلام کا کام ہے، سنت کو پھیلاتے ہیں، اسلام کو پھیلاتے ہیں، حنفیت کو فروغ دیتے ہیں۔ اور حنفی ہم اسلام والے، ہم مسلمان ہیں، ہم سنتوں والے ہیں۔ تو مولانا صاحب کیا مودی کا پیغام پھیلا رہے ہیں؟ ان کی جماعتیں مودی کا پیغام پھیلا رہی ہیں، یا امریکن پیغام پھیلا رہی ہیں، یا اسرائیل کا پیغام پھیلا رہی ہیں، یا مغربی ممالک کا ایجنڈا فروغ دے رہی ہے؟ نہیں میرے عزیزو، دین اسلام ہے۔ تو آئیے اختلاف کو اختلاف میں حد تک رکھیں، یہ جائز ہے، صحابہ سے ثابت ہے، انبیاء سے ثابت ہے، فقہاء سے ثابت ہے۔ مخالفت تک نہ لے جائیں، دشمنی تک نہ لے جائیں، کینہ بغض حسد گالم گلوچ تک نہ لے جائیں۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ کافر کا شیوا ہے، منافقین کا شیوا ہے۔ مجھے امید ہے، یہ بیان لمبا تھا، میں نے بہت بڑا تیار کیا ہوا تھا، لیکن اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اختلاف اور مخالفت، اس کے فرق کو سمجھیں۔ اختلاف مسلمان کرتا ہے، مخالفت اور دشمنی مسلمان کا شیوا نہیں ہے، نہ کام ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آخر میں، آخری مثال وہ یہ مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم گیا ایک ملک میں، اور سنگاپور، میں سیدھا نام لیتا ہوں، سنگاپور کا جو بانی ہے وہ بمبئی میں رہتا تھا، پہلے وکالت کرتا تھا، یہ قائد اعظم کا ساتھی ہے۔ تو ہمارا ایک پرائم منسٹر گیا اس کے پاس کہ ہم سنگاپور جیسی ترقی چاہتے ہیں، سنگاپور جیسا عروج چاہتے ہیں، ہم سنگاپور جیسی مرکزیت چاہتے ہیں۔ ایشیا کا مرکز بن چکا ہے سنگاپور، ساری دنیا ملٹی نیشنل کمپنی کے دفاتر بعد سنگاپور مہنگا ترین ملک ہے، مہنگی ترین رہائشیں، مہنگے ترین کھانے ہیں۔ اب جا کر دیکھیے، الگ پتہ جائے گا، ایک دن کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، کئی مہینوں کی تنخواہ کے برابر ہے۔ تو کیا ہم عروج حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ملک ہے اور ایٹمی ملک ہے پاکستان، کیا ہم سنگاپور جیسی ترقی، سنگاپور جیسا عروج، سنگاپور جیسے وغیرہ وغیرہ؟ تو اس نے کہا نہیں، ممکن نہیں ہے۔ لیکون ہے شاید نام ہے اس کا، پرائم منسٹر پاکستان کو۔ اس نے کہا کیوں ممکن ہے؟ اس نے کہا میں وکیل تھا، بمبئی میں وکالت کرتا تھا، ہندو آتے تھے، مسلمان آتے تھے۔ ہندو کوئی آتا، میں اس کے وکیل کو اس کے کیس کو دیکھتا، میں اس کو کہتا تمہارا کیس کمزور ہے، تم جھوٹے ہو، مسلمان سچا ہے، تم صلح کر لو۔ تو ہندو کہتا ہے ٹھیک ہے، تم صلح کرا دو میرے فریق کے ساتھ، مخالف کے ساتھ۔ وہ راضی ہو جاتا تھا، میں اس کو دلائل دیتا تھا۔ اسی طرح مسلمان آتا میرے پاس کوئی مقدمہ لے کر، میں اس مقدمے کو دیکھتا، میں کہتا ہے مقدمہ کمزور ہے، تم صلح کر لو۔ تو مسلمان کہتا تھا میں لڑوں گا، میں مر گیا میرا بیٹا لڑے گا، میرا بیٹا مر گیا میرا پوتا لڑے گا، میرا پوتا مر گیا میرا پوتا لڑے گا، ہم لڑیں گے، آپ کریں مقدمہ، ہم صلح نہیں کریں گے، آگے بڑھائیں گے۔ کہتے ہیں یہ ہے مسلمان کی نفسیات اور یہ ہے ہندو کی نفسیات۔ انڈیا بہت آگے نکل جائے گا اور پاکستان پیچھے رہ جائے گا، اس کے پیچھے یہ نفسیات کمزوری ہے۔ تو کیا ہماری نفسیات وہی ہوگی؟ ہم دین والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا وہ مزاج نہیں لے سکتے، ہم دین والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ظرف اعمال کردار نہیں لے سکتے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پر پیروی کیا مودی اور نیتن یاہو کی فرض ہے؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ مودی یا نیتن یاہو کے لیے یا شورا اور نظام الدین والوں کے لیے ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فقد فاز۔ یہ نیتن یاہو مودی کے لیے، ہندو کے لیے، یہودی کے لیے ہے، یا مسلمان کے لیے، یا رحمن والوں کے لیے، یا مرکز والوں کے لیے؟ کس کے لیے ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کس کے لیے ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ یہ کس کے لیے؟ نیتن کے لیے، یہ ٹرمپ کے لیے، یہ مودی کے لیے، یہ رحمن والوں کے لیے، نظام الدین مرکز والوں کے، یہ تبلیغ والوں کے لیے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ آئیے اس پر عمل کریں۔ تو اختلاف اور مخالفت کے فرق کو سمجھیں، اختلاف کو اختلاف رہنے دیں، مخالفت تک نہ پہنچے، یہی مسلمان کی شان ہے۔